تقاریر کرنے کی اجازت دی جائے، اور اگر ان کو اجازت دی جائے تو پھر میری آپ سے درخواست یہ بھی ہے کہ آپ اپنے DSNGs لے کر جیلوں میں جائیں اور وہاں پہ مجرموں سے تقریریں کروائیں، کیونکہ یہ جو تقاریر ہو رہی ہیں یہ بنیادی طور پہ اس ملک سے بدلہ لیا جا رہا ہے، اور ایسے ملک سے بدلہ لیا جا رہا ہے جس نے کہ اس شخص کو 3 دفعہ وزیر اعظم کے عہدے پر براجمان کیا ہے۔ یہ شخص اس ملک کے خلاف وہ تقاریر کر رہا ہے جس سے اس نے اربوں روپے، اربوں ڈالر کمائے، بیرون ملک اثاثے بنائے، اپنے خاندان کے کاروبار سیٹ کروائے، اس ملک کی قیمت پر۔ ہم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، پرائم منسٹر عمران خان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ باتوں کو الجھائیں نہیں، آپ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں۔ اس پہ تو میں آتا ہوں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ صرف 2 سوالوں کے جواب اس قوم کو دے دیں، عدالتوں کو دے دیں، کہ آپ یہ پیسے اثاثے آپ نے کیسے بنائے، یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اور کتنی پراپرٹیز ہیں یہ آپ نے کیسے بنائے، اور آپ پیسے کیسے لے کے گئے۔ بس اس قوم کا صرف یہی 2 سوال ہیں۔ ہماری حکومت کا بھی اور عدالتوں کا بھی آپ سے یہ 2 سوالات ہیں جس کے جوابات آپ نے ابھی تک نہیں دیے۔ آپ نے ہر موضوع پہ بات کی ہے، ماں سوائے اس کے کہ جو سوال آپ سے پوچھا جا رہا تھا اس کا، اور وہ یہ مختصر سمپل سے سوال تھے جو کہ عمران خان صاحب سے بھی کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے اس کا بڑا ایک منی ٹریل بھی دی اور جواب بھی عدالت کی سیٹسفیکشن کے مطابق دیا، اور صادق اور امین ڈکلیئر کر دیے گئے۔ جبکہ یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف اپنی ذات کو بچانے کے لیے، اپنے خاندان کو بچانے کے لیے، اپنے پیسوں کو بچانے کے لیے، اپنے اثاثوں کو بچانے کے لیے اس ملک کے تمام اداروں پہ انہوں نے جو کرٹیسزم کیا ہے، جو تنقید کی ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کو اور اپنے اثاثوں کو بچانے کے لیے اس ملک کو داؤ پہ لگا سکتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا شخص کر رہا ہے جو کہ اس ملک کا 3 بار وزیر اعظم رہ چکا ہے اور بڑے فخر سے کہتا بھی ہے۔ اب جب آپ نے سوالات کا جواب نہیں دینا تو ظاہر ہے کہ آپ سیاسی ایشوز اٹھائیں گے، آپ ایسی باتیں کریں گے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور تعلق ہے بھی۔ وہ تعلق کیسے ہے؟ تعلق ایسے ہے کہ نواز شریف صاحب، آپ اس ملک میں 3 دفعہ آپ کو اس قوم نے چانس دیا، آپ نے بجائے ادارے بنانے کے آپ نے اداروں کو تباہ کیا۔ آپ نے اس ملک میں جو آج عوام، چاہے وہ بجلی کی صورت میں ہو یا مہنگائی کی صورت میں ہو، چاہے قرضوں کی صورت میں ہو، آپ نے اس ملک کی اکانومی، اس ملک کی معیشت، اس ملک کے کردار کو آپ نے ستیہ ناش کر دیا۔ کردار کا ستیہ ناش اس طرح کیا کہ آپ نے نئی نسل کے لیے ایک رول ماڈل ایسا دیا جس میں کہ صرف لوگوں کی شناخت یا ان کی عزت یا ان کا مقام معاشرے میں وہ صرف پیسے کی بنیاد پہ کیا۔ یہ آپ نے فرق ختم کر دیا کہ جو محنت سے پیسہ کمایا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور اگر آپ غلط طریقے سے پیسہ بناتے ہیں وہ فرق آپ نے ختم کر دیا۔ اس سے بڑا جرم آپ کر نہیں سکتے ہیں۔ آپ نے ایسے معاہدے کیے بجلی کے جس کی وجہ سے آج بجلی مہنگی ہے، ایسے آپ نے اور اقدام لیے جس میں کہ ڈالر کو
ایک آرٹیفیشل سطح پہ رکھا. اس غریب ملک کے 23 ارب ڈالر آپ نے ڈالر کو مصنوعی طور پہ برقرار رکھنے کے لیے، جس کا کہ آپ آج بڑے فخر سے 100 روپے کا ڈالر چھوڑ کے گئے تھے، کہہ رہے تھے، آپ نے 23 ارب ڈالر. میں آپ سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جائیں اسٹیٹ بینک اور آپ یہ میری یہ جو میں جو آپ کو جو یہ فگرز دے رہا ہوں اس کی تصدیق کرائیں. آپ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اگلی پریس کانفرنس میں میں آپ کے سامنے ہوں. یہ کر کے آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا. آپ نے امپورٹس کی ایک بھرمار کر دی. لوکل انڈسٹری جو تھی بھی وہ بھی بند ہو گئی اس وجہ سے کہ امپورٹ کرنا سستا ہوتا تھا اور لوکل بنانا مہنگا ہوتا تھا. تو آپ نے تو اس ملک میں جو معاشی سرگرمیاں ہوتی ہیں، جس میں کہ ویلتھ کریشن ہوتی ہے، جس میں کہ آپ کو ایک نوکریوں کے مواقع ملتے ہیں اور ایک ملک کا انحصار جو کہ ڈالرز پہ ہے، جو کہ ہم اپنے امپورٹس کے لیے کرتے ہیں، آپ نے اس کو بھی کمپرومائز کر دیا. نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ ڈالرز کی ضرورت رہتی ہے اور ڈالرز صرف ریمیٹنسز کے تھرو آتے ہیں یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے تھرو آتے ہیں یا ایکسپورٹس کے تھرو آتے ہیں. آپ کے دور میں ایکسپورٹس 1 سینٹ بڑی نہیں بلکہ کم ہوئی. اور کیا ہوتے ہیں، آپ نے لوگوں پہ پیسہ نہیں لگایا، آپ نے ایجوکیشن پہ پیسہ نہیں لگایا، آپ نے صحت پہ پیسہ نہیں لگایا، آپ نے غریب لوگوں پہ پیسہ نہیں لگایا، اس لیے کہ آپ کے پاس وقت ہی نہیں تھا. آپ تو یہ سارا کچھ اپنے لیے بنانے کے لیے، اپنے خاندان کے بنانے کے لیے کچھ کر رہے تھے. اور آج آپ کہتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی ہے. یہ مہنگائی تو اس کی جو جڑ ہے وہ تو آپ تھے، آپ ہیں. اور آج آپ جو ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی ملک میں لوگ، آپ ادھر لندن میں ایک بڑے پرتعیش ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں اور منڈیلا بن کے خطاب کر رہے ہیں کہ آپ کو عوام کا بڑا دکھ ہے اور عوام ایک دفعہ پھر آپ کے جھانسے میں آ جائے. ایسا ہوتا نہیں ہے. لوگ آگے جاتے ہیں، لوگ پیچھے نہیں جاتے ہیں. یہ وہ والا تاریخ دور لانا چاہتے ہیں جس سے کہ پاکستان کی عوام نے 2018 میں فیصلہ کن طریقے سے 1.70 کروڑ ووٹ دے کر پرائم منسٹر عمران خان، جو کہ 22 سال کی جدوجہد کر رہا تھا، اس نے کبھی کوئی شارٹ کٹ نہیں لیے، اس نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اس کا ایک ہی نعرہ تھا اور وہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو کہ اس قوم کو لوٹ رہے ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے. اسی پہ وہ 22 سال پہلے بھی اور آج بھی اسی پر قائم ہیں اور قائم رہیں گے. کیونکہ دیکھیں یہ تو ملک کے مستقبل کا سوال ہے. یہ بات نہیں ہے کہ یہ آپ کا کوئی ایک خاندانی حق ہے کہ آپ جو ہے تو اس ملک میں اقتدار آپ کریں گے اور اس ملک کو مزید نقصان پہنچاتے رہیں گے. آپ نے کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ یہ جو تقاریر کر کے جس میں آپ اداروں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، وہی ادارے جو کہ آپ کے ساتھ جب تھے تو ٹھیک تھے. اب اگر آپ اقتدار میں نہیں ہیں تو یہی ادارے خراب ہو گئے. آپ باہر ملک میں کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ کے خطاب میں اور الطاف حسین کے خطاب میں تو کوئی فرق ہی نہیں رہا. بس ایک نعرہ جو اسے لگایا تھا اس کی کمی تھی، باقی تو آپ نے وہی الطاف حسین 2، فوٹو کاپی آف الطاف حسین. اس کا بھی موڈس اپرینڈی دیکھیں تو یہی تھا. ان کا بھی یہی ہے کہ کس طرح سے جھانسا دے کے یہ چلے گئے. کل عدالت نے کیا کہا؟ یہ کوئی پی ٹی آئی نے کہا یا یہ کوئی حکومت نے کہا؟ عدالت نے کہا، محترم جج نے کہا کہ جس طریقے سے وہ گئے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے قوانین کا مذاق اڑایا ہے، جس طرح سے انہوں نے قانون کی دھجیاں بکھیری ہیں، جس طرح سے انہوں نے قانون کا تمسخر اڑایا ہے، یہ ایک شخص جو کہ قانون کی بالادستی میں یقین رکھتا ہو وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا. چاہے آپ کو غلط مقدمے میں پھنسائے ہو، قانون بالاتر ہے. میں جاؤں گا، پیش ہوں گا، اپنی صفائی پیش کروں گا. لیکن کچھ مقدمات میں تو آپ بری بھی ہوئے ہیں، تو وہ جو بری ہوئے ہیں تو وہ بھی غلط تھے، اب ہو گئے ہیں، فیصلے غلط ہو رہے ہیں. اور آپ کے ساتھ تو عدالت نے، حکومت نے ایک بڑا ہمدردانہ رویہ، حالانکہ کسی
عام طور پہ اگر دیکھا جائے تو بالکل ان کو نہیں جانے دیا جانا چاہیے تھا، اور اگر جانے دیا جائے تھا تو جو باقی جتنے بھی جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس بھی یہ فیسلٹی ہونی چاہیے۔ یہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی پرائم منسٹر رہا ہے یا کوئی وزیر رہا ہے یا کوئی مشیر رہا ہے یا کوئی وہ ہے، اس پہ قانون ایک اور قانون لاگو ہوگا، اس کے لیے جو پیمانہ ہے وہ دوسرا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ آپ ملک کو مزید کمزور کر رہے ہیں۔ آپ پاکستان کے عوام کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہو، اگر آپ کے پاس عہدہ ہو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، سیاہ سفید کو سیاہ، یہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن کا ذکر کیا۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے، دیکھیں جو فگرز ہوتے ہیں نا وہ اصل کہانی بتاتے ہیں۔ تقریریں تو بہت لوگ کر لیتے ہیں، ہر قسم کا جھوٹ جس اعتماد سے وہ بولتے ہیں، یا ان کی پارٹی کے کئی لیڈرز جس اعتماد کے ساتھ وہ جھوٹ بولتے ہیں، مطلب ہے کہ ان کو تو ان کا جواب ہی نہیں ہے۔ یہ پروفیشنل جھوٹے ہیں، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ پارلیمنٹ کی فلور پہ ایک شخص جو کہ اپنے آپ کو الیکٹڈ وزیر اعظم کہتا ہے، اس نے نیشنل اسمبلی کی فلور پہ کہا کہ جناب والا یہ ہیں وہ ذرائع۔ اب باہر جا کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو سیاسی تقریر تھی۔ تو جو عدالت انہوں نے آپ کو خطابات دیے تو اس کا مطلب آپ اس کے بلکہ مستحق نہیں تھے، آپ نے اس پہ ان کی ان باتوں پہ آپ نے مہر لگا دی ہے۔ الیکشن جناب والا، الیکشن 2013 میں ہوئے۔ 2013 میں جب الیکشن ہوئے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک تحریک چلائی اور ان سے ڈیمانڈ یہ کیا کہ ہمیں 4 حلقے کھول دیں، جس کا کہ وعدہ بھی ہوا۔ چودھری نثار مجھے یاد ہے کہ 4 چھوڑیں آپ، اب 40 حلقے لے لیں۔ وہ ہوا، اس سے ثابت ہوا۔ اور پھر جو الیکشن ہوتا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، وہ بڑا ویل ڈیفائنڈ ہے کانسٹیٹیوشن میں، کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے اپنی الیکشن پہ تو آپ جاتے ہیں الیکشن کمیشن، وہاں پہ اپنی پیٹیشنز فائل کرتے ہیں۔ تو جو فگرز تھیں اس وقت کی وہ تھیں کوئی 487 کے قریب حلقے تھے جس میں پیٹیشنز تھیں کہ جن پہ کہ لوگوں کو اعتراض تھا۔ وہ پیٹیشنز اس میں اکثریت پاکستان تحریک انصاف کی تھی۔ اب جب 2018 کا الیکشن ہوا تو اس میں 287 الیکشن پیٹیشنز داخل کی گئیں، اس میں سے 90 جو تھیں وہ نیشنل اسمبلی کی سیٹس کے بارے میں تھیں، اس میں سے آدھی جو تھیں وہ تو پاکستان تحریک انصاف کی تھیں، 45 کے قریب۔ یعنی ہمیں اعتراض تھا 45 حلقوں پہ کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کو جیتنا چاہیے تھا، کیونکہ اس میں سے کوئی 16-17 حلقے ایسے تھے جس میں کہ ہم ایسے حلقے بھی تھے 50 ووٹ سے ہارے، 100 ووٹ سے ہارے، 2000 سے 1500 سے، اس فرق کے یہ ہماری پیٹیشنز تھیں۔ اور جو پنجاب ہے جس کو کہ وہ اپنا وہ سمجھتے ہیں، اپنا قلعہ سمجھتے ہیں، اس میں 15 پیٹیشنز تھیں پاکستان تحریک انصاف کی، 13 تھیں پاکستان تحریک انصاف کی، اور جو نون لیگ تھی ان کی 11 تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 11 نشستوں پہ آپ نے اپنا اعتراض داخل کیا۔ تو یہ کیسی دھاندلی ہوئی؟ یہ تو آپ اگر جو کہہ رہے ہیں کہ لایا گیا ہے، یہ کیا گیا ہے، وہ کیا گیا ہے، اس میں فوج ملوث ہے، اس میں یہ ملوث ہے، تو بھائی آپ تو 2 سال آپ کو ہو گئے ہیں اسمبلی میں، آپ نے تو ہر الیکشن بھی لڑا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پریزیڈنٹ کا الیکشن بھی لڑ رہے تھے، آپ نے کئی الیکشنز لڑے ہیں، کئی بلوں پہ آپ نے ووٹ دیے ہیں، کئی کی آپ نے مخالفت کی ہے۔ تو یہ اچانک کیا ہو گیا کہ سڈنلی کیونکہ ایک شخص جو کہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، جس نے کہ اپنے اثاثوں کو بچانا ہے، جس نے ان 2 سوالوں کے جواب نہیں دینے ہیں، وہ پھنس گیا ہے۔
تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے پورے الیکشن پروسیس کو، اس نے پورے ملک کی جو جمہوری جو گورنمنٹ ہے اس کو کنٹروورشل بنانے کی ناکام کوشش کی ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جب چیزیں آپ کے اس کی طبیعت کے مزاج کے مطابق، آپ کی خوشی کے مطابق ہوں تو چیزیں ٹھیک ہیں، ادارے ٹھیک ہیں. اور اگر آپ کو، اور یہ کس نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کی ایسی حکومت تھی جس میں کہ آپ کو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیوائن رائٹ ہے آپ کا کہ آپ ہر الیکشن جیتیں گے، آپ ہمیشہ اس حکومت میں قائم رہیں گے، آپ اور آپ کا خاندان حکومت میں رہے گا؟ ایسا تو ہوتا نہیں ہے. یہ تو پھر جمہوریت نہ ہوئی، یہ تو بادشاہت ہوئی. ان کو تو رویہ یہی تھا، بادشاہت کا ہی تھا. تو عوام کو بدگمان نہ کریں، آپ فیکٹس اور فگرز پہ بات کریں کہ اگر آپ کو الیکشن کے پروسیس پہ اگر کچھ شکوک و شبہات تھے، نہ تو آپ نے کوئی تحریک چلائی جس طرح کہ پاکستان تحریک انصاف نے شروع دن سے کہا اور موقف پہ قائم رہے اور تحریک چلاتے رہے. آپ تو 2 سال کے بعد اٹھے ہیں اور اچانک کہے کہ جی نہیں، یہ تو الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تھے. اس میں کیا تب کیا بنتی ہے؟ پھر آپ جو ہے تو لوگوں کو اس میں وہ اکیوز کرتے ہیں، آپ ان کو جو ہے تو ملوث کرتے ہیں. آپ تو خود جمہوریت کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور تھے. آپ کا تو جمہوری رویہ تھا ہی نہیں. آپ کا بیک گراؤنڈ پتہ ہے کہ آپ کیسے سیاست میں ہیں اور کیسے آپ اس مقام تک پہنچے. آج وہی آپ جو ہے تو اسی سسٹم کو جو کہ جس کے بینیفیشری آپ رہے ہیں، جس کا آپ نے فائدہ اٹھایا ہے، اسی کے خلاف آپ جو ہے تو اب چونکہ آپ کے فیور میں نہیں ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نہیں ہے. آپ کرتے پیٹیشنز فائل کرتے ہیں نا، کسی نے روکا تھا؟ آپ نے کبھی کوئی اعتراض سنا تھا پچھلے 2 سالوں میں کہ جی یہ پیٹیشنز فائل کی ہوئی ہیں؟ ہم نے 372 فائل کی ہوئی ہیں کیونکہ 372 سیٹوں پہ ہم جیتنا تھا ہم نے اور ہمیں ہرا دیا گیا. آپ نے تو صرف 11 پیٹیشنز داخل کی پنجاب میں اور ٹوٹل بھی آدھے سے کم. اس میں باقی پارٹیز بھی شامل ہیں، اس میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی شامل ہیں. یہ جو 90 میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ جو نیشنل اسمبلی سیٹس تھیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے وہ پروسیس، وہ ڈیو پروسیس کو فالو کیا ہے جس میں کہ آپ کرتے فالو، آپ کی جتنی بھی پیٹیشنز آتی ہیں اس کو آپ پرسو کرتے، آپ اسمبلی میں اٹھاتے، آپ ہر طرح کی. لیکن آپ نے تو پہلے دن سے کہہ دیا کہ یہ حکومت ناکام ہے، اس لیے کہ آپ کو تو پتا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان آپ کو نہیں چھوڑے گا. اور ہم آج بھی یہی کہتے ہیں، ہم آج بھی اسی پہ قائم ہیں کہ اگر اس ملک کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے تو وہ اس لیے دیا ہے کہ ہم نے آپ کے پیچھے جانا ہے. یہ پروسیس لمبا چوڑا ہے لیکن ہم اس پہ قائم ہیں اور ہم اس پہ قائم رہیں گے، کم وٹ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے. آپ کو چونکہ پتہ چل گیا، آپ نے آخری مارکا مارا فیٹف کے بل میں، جس میں کہ آپ کو پتا تھا کہ آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے، جس میں آپ کو پتا تھا کہ آپ نے کرپشن کی ہے. آپ نے ذات کو بچانے کے لیے اپنے بیچارے جو آپ کی جو پارٹی کے جو ممبران تھے ان کو بھی آپ نے ہانکا، مخالفت کی فیٹف بل کی. فیٹف بل کس عمران خان کے لیے تھا؟ وہ اس ملک کے لیے تھا، پاکستان کے لیے تھا. اگر ہماری اکانومی بلیک لسٹ میں چلی جاتی تو یہ یہی چاہتے ہیں، بیکاز ان کے تو سب اثاثے باہر ہیں، ان کی تو اولادیں باہر ہیں. ان کا کیا جاتا ہے؟ جاتا تو ہمارا ہے جو کہ اس ملک سے منسلک ہیں. عمران خان کی تو نہ کوئی باہر جائیدادیں ہیں اور نہ باہر اثاثے ہیں. ہمارا مستقبل اس ملک سے جڑا ہوا ہے. آپ اپنی ذات کو بچانے کے لیے اتنے اندھے نہ ہو جائیں انتقام کی آگ میں کہ آپ نے وہ ملک جس نے کہ آپ کو سب کچھ دیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم، اور آپ کی بیٹی کہتی ہیں کہ ہم خاندانی رئیس تھے. دوسری طرف آپ کے ہی بھائی، سگے بھائی شہباز شریف کہتے ہیں کہ جی ہم تو ایک غریب کسان کے بیٹے تھے. یہ اس قسم کی جو باتیں، یہ جھوٹ ہے، اس کا سر پاؤں نہیں ہوتا. تو آپ عدالتوں پہ، آپ افواج پاکستان پہ، آپ جتنے بھی باقی ادارے ہیں جو ان کا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ آپ ایک بہتان باندھ رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کو کوئی چھوٹ نہیں ملنے والی. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ یہ پریشر ڈالیں گے اور ہم پریشر میں آ جائیں گے، تو جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان تو وہ لیڈر ہے جو کہ پریشر میں اور بھی زیادہ وہ مضبوط ہوتا ہے اور اسی کمٹمنٹ اور اس کی جو ولول ہے اس میں ایک اور اٹھان آتی ہے. تو آپ کو یہ
فیصلہ کرنا ہوگا. میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پہ بحث کریں, ڈیبیٹ کریں کہ آیا ایک ایسا شخص جو کہ قانون سے بھاگا ہوا ہے, جس کے بارے میں عدالت نے کل ہی بڑے واضح الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے, کیا ایسا شخص ہے اس کی یہ تقاریر جس میں کہ وہ انسائٹمنٹ پھیلا رہے ہیں, وہ انسائٹ کر رہے ہیں, وہ ایک قسم کے بغاوت پہ اکسا رہے ہیں لوگوں کو. آیا یہ قانون کے مطابق ہے؟ آیا ان کو یہ اجازت ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے؟ اس پہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور ہم نے کرنا ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ اس ملک میں جو کہ بڑی مشکل کے بعد, کووڈ کے بعد خاص طور پہ ایک اکانومی کو ایک سنبھالا ہم نے دیا, اس میں یہ اس قسم کی بے یقینی پھیلانا چاہتے ہیں. ایک طرف تو کہتے ہیں ہمیں غریبوں کا فکر ہے, وہ تو ہمیں پتہ ہے کتنا فکر ہے. فکر اگر ہوتا تو احساس جیسا پروگرام انٹروڈیوس کرتے, اگر فکر ہوتا تو یہ لنگر خانے کھولتے. آپ کو تو حلال یا حرام میں آپ کو تو بڑا پیسہ ملا تھا, تو آپ کچھ اپنی کوئی ایک وہ بتا دیتے. اس طرح نہیں ہوتا. اس سے آپ ملک کی اکانومی کو, اور خاص طور پہ وہ اکانومی جو کہ ابھی اٹھ رہی ہے باوجود ان کی تباہ حال معیشت جو کہ انہوں نے ہمیں ورثے میں دی تھی, یہ جو ہے تو ملک کے ساتھ اپنی دشمنی برقرار رکھے ہوئے ہیں. اور ہم ان کو یہ نہ اجازت دیں گے, نہ پاکستان کے عوام ان کو اجازت دیں گے کہ وہ جو چاہے اپنی طبیعت کے مطابق, اپنی کنوینئنس کے مطابق وہ جو ہے وہ کریں, اداروں کو, عوام کو, ملک کو وہ جو ہے تو داؤ پہ لگائیں. کوئی ملک سے بالاتر نہیں ہے, کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے. یہ نواز شریف کو اور اس کی پوری پارٹی کو اور اس کی فیملی کو خاص طور پہ اس بات کا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کی بلیک میلنگ میں کوئی نہیں آئے گا. وہ بڑی لاکھ چیخیں لگا لیں, ہر قسم کی وہ اپنے آپ کو مظلومیت کا جو 1500 اب میں اس میں نہیں جاؤں گا, ایک بڑے ہی مہنگے اور بڑے پرآسائش ماحول میں رہتے ہیں, چاہے وہ پاکستان ہو یا بیرون ملک ہو. ایسے لوگوں کو آپ نے جو ہے تو 7 کروڑ کی گھڑی پہنی ہے اور آپ کہیں کہ جی مجھے بڑی ہمدردی ہے وہ ان کے ساتھ, پاکستانیوں کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ. ایسا نہیں ہوتا. اس منافقت کو چھوڑیں اور ایسا وہ ایک طریقہ اختیار کریں کہ اس ملک کے قانون کو اپنے آپ کو اس ملک کے قانون کے حوالے کریں, سوالات کا جواب دیں. جو پیسہ ملا ہے آپ واپس لائیں, اس کو اپنی اولاد کو بھی واپس لائیں تاکہ یہ ملک آگے جا سکے. اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر صاحب, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ وہ ان کی ہر اس پہ نظر ہوتی ہے, اور خاص طور پہ جو اشیاء خورد و نوش ہیں اس پہ ایک بڑی ان کو ایک کنسرن بھی رہتی ہے, اور وہ یہ انشور کرتے رہتے ہیں, اور ویکلی میٹنگز ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے پاس گندم کے وافر ذخائر موجود ہیں. جو امپورٹ ہو رہی ہے وہ بھی اپنے ٹائم کے مطابق ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ نومبر تک ہمارے پاس ساری جو بھی امپورٹ ہے, چاہے وہ ٹی سی پی کے تھرو ہو, چاہے وہ پرائیویٹ امپورٹرز کے تھرو ہو, وہ بھی آ رہی ہے مسلسل, بڑے ایک ریگولر. وہ آپ کو 1-2 روز میں ہم بلکہ اس کی جو شپمنٹس ہیں ان کی ڈیٹیل بھی آپ کو ہم دے دیں گے. اسی طرح جو شوگر ہے اس کے بارے میں بھی جو امپورٹ ہو رہی ہے اس سے کافی فرق بھی پڑ رہا ہے, اور انشاءاللہ نومبر میں تو کرشنگ سیزن بھی شروع ہونے والا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں جو ہے تو اس کی جو سپلائی ہے وہ بھی بالکل اطمینان بخش ہے. اور انشاءاللہ ہماری اب جو نیکسٹ چیلنج ہے, جس طرح کہ پرائم منسٹر صاحب نے آج بھی ذکر کیا, کہ جتنی جو بنیادی اشیاء ہیں جو کہ خاص طور پہ جو بیسک ہے, جو کہ عام لوگ, جو کہ غریب لوگ استعمال کرتے ہیں, جس میں گھی ہے, جس میں آٹا ہے, جس میں سبزی ہے, جس میں دالیں ہیں, ان کے لیے ایک ایسا ہم حکمت عملی بنا رہے ہیں جس سے کہ کم از کم یہ جو بنیادی چیزیں ہیں یہ سستی ہوں, اور جو عوام کی جو مشکل ہے اس میں کمی آئے. شکریہ. فراز صاحب, یقیناً جو خطبہ آپ نے آج دیا ہے اور جو اعداد و شمار آپ نے حیرت انگیز پیش کیے ہیں میڈیا کے سامنے, یہی چیز اگر 2 سال پہلے آپ پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی دے دیتے
کہ اتنی پیٹیشنز دائر ہوئی ہیں اور فرق جو جیتنے والے اور ہارنے والے کا اتنا معمولی ہے تو یقیناً اس کے بہتر کوئی اثرات ہوتے ہیں. دوسرا تحفظ انسانی کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پہ. کیا وزارت قانون حکومت پاکستان اعلیٰ عدلیہ میں جا رہی ہے کہ خاف حسین کی طرح ان کی تقاریر پہ بھی پابندی عائد کی جائے یا نہیں؟ اور دوسرے عوامی سوال ہے کہ عوام یہ سوال کرتے ہیں کہ جب بھی آپ نے نوٹس دیا وہ چیز 50 کی بجائے 100 کی ہو گئی ہے. چینی کی پوزیشن آپ دیکھیں, ٹماٹر اس سیزن میں جبکہ 10-15 روپے کلو ہوا کرتا تھا 110-120 روپے ہے. انڈے پولٹری کے اس وقت 140 روپے درجن ہے. یہ وہ عوامی چیزیں ہیں اور عوام سے آخری سہارا بھی چھین لیا گیا. یوٹیلیٹی سٹور کا کوئی چیز بھی اس وقت دستیاب نہیں ہے. اگر اور معاملات کو چھوڑ کے اس مہنگائی ختم کرنے کے لیے کوئی ہنگامی اقدامات کیے جائیں تو یقیناً آپ کے لیے ہمدردی میں مزید اضافہ ہوگا. پہلی بات شکریہ جی. پہلی بات کہ ہم نے یہ 2 سال پہلے کیوں نہیں ہم نے اس کو اٹھایا, اس لیے کہ حکومت میں تو ہم تھے تو ہم کیسے آواز اٹھا سکتے ہیں. آواز تو ان کو اٹھانی چاہیے تھی جو آج اتنے لمبے لمبے تقریر کر رہے ہیں. اور میں نے خطبہ نہیں دیا, میں نے ان باتوں کا جواب دیا ہے. خطبہ اس کو نہ کہیں, میں ایک بڑا گناہگار آدمی ہوں. آپ شاید ایک اچھا لفظ استعمال کرنا چاہتے تھے لیکن اردو کی جو وکیبلری ہے اس کی کمی کے باعث شاید آپ نے اس کو خطبہ کہہ دیا. وہ یہ ہے کہ جو فیکٹس اینڈ فگرز تھے وہ تو الیکشن کمیشن کے پاس, یہ میں نے الیکشن کمیشن سے ہی لیے ہیں. یہ جو فگرز میں نے الیکشنز کے آپ کے بتائے ہیں یہ الیکشن کمیشن سے لیے ہیں, آپ بھی لے سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس کو آپ ویریفائی کریں. دوسری بات کہ جہاں تک کہ مہنگائی کا تعلق ہے, جس طرح آپ نے بالکل درست کہا, میری آپ کے سوال سے پہلے میں نے اس کا جواب دے دیا کہ پرائم منسٹر صاحب اس پہ پوری وہ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو 4, 5, 6 آئٹمز ہیں, مطلب اس میں سبزیاں, دالیں, آئل, دودھ, یہ چینی, آٹا, یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہر گھر میں, غریب سے غریب گھر میں بھی اور جگہوں پہ بھی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ہم ایک اب سالڈ ایک حکمت عملی بنائیں کہ کم از کم یہ چیزیں, یہ آئٹم جو ہیں ان کو ہم کس طرح سے ان کی قیمتیں کم کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم عوام کو ریلیف دیتے ہیں. دیکھیں آپ کی جو سوال ہے وہ آپ کا بالکل آپ نے صحیح سوال کیا ہے. بات یہ ہے کہ جی دیکھیں ہمارے ملک کی جو اکانومی ہے یہی تو ہماری بدقسمتی, یہی تو ہمارا رونا ہے کہ جن خطوط پہ اس کو استوار کیا گیا وہ ایلیٹسٹ وہ تھا, ایلیٹ کیپچر تھا. یہاں پہ کچھ لوگ ویسٹڈ انٹرسٹ جس کو ہم کہتے ہیں جو کہ مختلف چیزوں میں انہوں نے اپنی اجارہ داری کام کر دی اور وہ ہمیشہ پیسے کماتے رہے. وہ ہم جیسے آپ جیسے لوگوں سے کماتے رہے کیونکہ ان کی اجارہ داری تھی. اور جو پچھلی حکومت تھی اور خاص طور پہ نواز شریف, کیونکہ یہ خود کاروباری لوگ ہیں, انہوں نے ماسٹر کر لیا تھا اس آرٹ کو اور یہ سرپرستی کر رہے تھے بیکاز یہ خود بھی یہی چیزیں کر رہے تھے اور سرپرستی کی اس قسم کے وہ جو ہے ہورڈنگ کے, ذخیرہ اندوزی کے, کس طرح سے پرائسز کو اوپر لے جانا ہے. چینی کی پرائسز جی دیکھیں نا, چینی مطلب ہے کہ ہماری تو کوئی ملے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی اس کا فائدہ ہمیں ملے, تو ان کیوں ہی ہے, فائدہ تو ان کو ہوا ہے. تو ہم کوئی ان کے فائدے کے لیے تو کوشش نہیں کر رہے ہیں, ہم تو اپنے عوام کے لیے کر رہے ہیں کہ کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کو یہ نہیں وہ کنوینئنٹ ہوتا کہ وہ اس قسم کی مہنگائی آئے. لیکن ایک اوور آل آپ دیکھیں اپنے کووڈ سے بھی نکلیں ہم, وہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے اور ہم تھوڑا سا وہ بھی ہیں کہ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی آفت سے بہت حد تک ہمیں کامیاب کیا ہے. ابھی بھی اس کے چانسز ہیں لیکن اب تک کی جو کہانی ہے, لیکن کئی بزنسز ختم ہو گئی ہیں اور یہ صرف پاکستان میں نہیں دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. یہ ایک چیلنجنگ ٹائمز ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہماری حکومت میں ہم نے اس کو بڑے احسن طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کی ہے. سب سے پہلے ہم غریبوں کی طرف گئے ہیں اور اس کے بعد باقیوں کی طرف گئے ہیں. بزنس کو کھولے رکھنا ایک بہت بڑا رسک تھا جو عمران خان نے لیا کہ جی بزنس کو بند کر دو. اب دیکھیں سندھ میں یہ تھوڑا انہوں نے لمبا وہ کیا تو تھوڑے نقصانات زیادہ ہوئے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ہمیں نہیں ہے خوشی. لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں, دیکھیں کراچی میں سیلاب بھی آ گئے, ادھر ٹڈی دل بھی آ گئی, ادھر کووڈ کا وہ بھی آ گیا. ان حالات میں
نہ کوئی اس دوران میں سپلائی چین، ٹھیک ہے مہنگائی تو ہوئی لیکن کوئی یہ نہیں ہوا کہ جی چینی نہیں مل رہی، آٹا نہیں مل رہا، یہ نہیں مل رہا، وہ نہیں مل رہا. حالانکہ ایسے حالات میں پاسبل تھا لیکن ایسا نہیں ہوا. تو ہمیں کچھ آپ کریڈٹ بھی دیں کیونکہ یہ ایک بڑا مشکل وقت تھا جس میں سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑے کم نقصان کے ساتھ ہمیں کامیاب کیا. تو تیسری بات آپ کی تھی کہ یہ جو جی الطاف حسین کے حوالے سے، دیکھیں یہ تو دیکھنا پڑے گا. دیکھیں آپ ہم سب جانتے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھی جب ملک ایسا جو جس کی اکانومی ابھی اس طرح سٹیبلائز ہو رہی ہو یا اوپر کی طرف جا رہی ہو اور ایک ایسا ماحول کریٹ کر دینا اپوزیشن کی طرف سے جس سے کہ آپ نے ایک بے یقینی کی صورتحال پیدا کر دی ہے، جس سے کوئی بیرون جو فورن انویسٹر ہے وہ آئے گا نہیں، کیونکہ ایسے حالات میں جہاں پہ کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو جو کہ یہ پیدا کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، تو اس حالات میں نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عوام کا ہوتا ہے. انہی کا نام استعمال کر کے انہی کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. وہ یہ ضروری ہے کہ جو جن بنیادوں پہ الطاف حسین کے خطاب کو بند کیا گیا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ کراچی میں امن آ گیا کہ نہیں آ گیا، تو ہمیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی کیا قانونی پہلو ہیں اور کس طرح سے یہ فریڈم آف ایکسپریشن کی جو آزادی کی جو بات کرتے ہیں یا اس کو اس کے اگینسٹ بات کرتے ہیں کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا اگر یہ آزادی ہے جس میں کہ آپ پورے ملک کو آپ اس کی ساری انسٹیٹیوشنز کو آپ داؤ پہ لگا دیں تو یہ الاؤ کرنا چاہیے. یہ تو میں نے کہا تھا کہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور حکومت کی سطح پر بھی ڈیبیٹ ہوگی. جی سر آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہوگی جو آپ نے سیاسی باتیں کی، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ جو اعتراضات نواز شریف نے اٹھائے ہیں، آپ سے میرا سوال ہے کہ آج ڈی جی آئی ایس عمران خان کو میسج دیتا ہے کہ ریزائن کر دیں، اس کی کیا لیگل پوزیشن اور جو دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر آپ ریزائن نہیں کریں گے تو آپ پھر اس کے کانسیکوینس بڑھتے ہیں، اس میں آئین اور کانسٹیٹیوشن میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان چیزوں اور اس